العالمين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب العالمين يا رب العالمين. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری محفل سید التابعین خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے. آپ اس وقت گھاچی واڑ مسجد میں بیٹھ کر میری محفل نہیں، ہماری نہیں، بلکہ حضرت خواجہ حسن بصری کی محفل میں شریک ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو گھاچی واڑ میں مسجد سجی ہے تو حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس کو منع کر دو، بولے مائک ٹھیک ہے چپ چاپ بیٹھ جاؤ شانتی کے ساتھ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں جب بندہ اللہ والے کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی محفل کو سجاتا ہے، تو وہ بندہ دنیا کی محفل نہیں، کسی عام انسان کی نہیں، بلکہ جس کی محفل سجا کر بیٹھا ہے گویا اسی کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل تو ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کو یاد کر کے ہم ان کی محفل میں ہی بیٹھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس لیے کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، یک زمانہ بصحبت اولیاء، یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. کیا کہا اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 1000 سال اللہ کی بارگاہ میں بغیر ریاکاری بغیر دکھاوے کی عبادت سے بہتر ہے کہ بندہ ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے. تو یہ محفل حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کے ذریعے اللہ ہم سب کے جملہ صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آئیے انتہائی خلوص و محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت انیسی بے کساں چارہ سازی درد مندہ منا کے لال روح شیدہ جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में जी लगा कर बाबा ज़िब्रंदुल पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़िल अबदानी व शिफ़ाइहा व दिल बसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। पढ़े सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि बताएं दरूद पाक किस तरह पढ़ा करें। आप में से सब आशिक रसूल होने का दावा तो करते हैं, लेकिन बस दरूद पाक पढ़ लिया। तो अल्लाह वाले से जब पूछा गया कि हम हुजूर की बारगाह में दरूद पाक कैसे पढ़ें, तो अल्लाह वाले ने कहा जिस तरह तुम नमाज पढ़ते हो इसी तरह दरूद भी पढ़ो। आप नहीं समझे, मुझे पता, मैं समझाऊंगा। क्या कहा? जिस तरह तुम नमाज पढ़ते हो इसी तरह अपने आका पर दरूद पढ़ा करो। कहा मैं कुछ समझा नहीं। कहा जब नमाज पढ़ो हुक्म क्या है? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। कहा जब तुम नमाज पढ़ो ये तसव्वुर करो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये ना हो सके ये तसव्वुर करो कि खुदा हमें देख रहा है। का इसी तरह जब अपने आका पर दरूद पढ़ो ये तसव्वुर करो कि मैं मुस्तफा को देख रहा हूं, और अगर ये ना हो सके ये सोचो हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका, मैं दरूद यहां पढ़ रहा हूं वहां से मुझे देख रहे। तो जाहिर सी बात है जब आप ये तसव्वुर करें रोज कि मेरे आका मैं आका को देख रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा हकीकी मानों में आका की ज़ियारत कर लो। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि ऐसा तसव्वुर करके आप पढ़ रहे हो कि मैं आका को देख रहा हूं? आका को नहीं देख सकते तो कम से कम आका अलैहिस्सलाम की जो औसाफ बयान किए गए उसको ज़हन में रखकर तो दरूद पढ़ सकते हो। और अगर आका अलैहिस्सलाम की चूंकि तसव्वुर आपके ज़हन में नहीं आ सकता तो आला हजरत ने इसीलिए पूरा सर से लेकर पैरों तक आका अलैहिस्सलाम की सारी सिफात आपके एक एक आशा की तारीफ करके बता दिया। कुछ नहीं हो सकता है आला हजरत की मशार को ज़हन में रखकर पढ़े कि मेरे आका कैसे थे, दिमाग में ला होठ कैसे, पतली पतली गुले की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पिला को तसव्वुर पिलाओ। जब सहाबी से पूछा गया कि आका अलैहिस्सलाम जब बात करते थे अंदाज क्या था, कहा पूछना चाहते हो? कहा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के होठ इतने लाल थे ना, लगता था जब आका बातें करते लगता था दो लाल पंखड़ियां गुलाब की आपस में टकरा रही। ये तो मायने में आ सकता है ना? नहीं हो सकता है। ये सोच सकते ना कि मेरे आका की शान थी कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पिला को सलाम, कुछ हो या ना हो ये तसव्वुर करें कि मेरे आका तो सुन रहे सुन रहे कि नहीं सुन रहे। हाँ हम यहां से पुकारे और आगे मुस्तफा की समाअत। हाँ कुछ लोग ये कहते मुस्तफा करीम को यहां से ना पुकारा करो, मदीने में जाओ वहां या रसूलल्लाह कहना। कहा यहां से नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो सुनते हैं। मैंने कहा वो तेरा नबी नहीं सुनता होगा, मेरे नबी की शान ये कि हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अरे मेरे नबी की शान ये है फरियाद उम्मती जो करे हाल से। बोलो जरा, अभी नहीं है, करंट आना चाहिए। फरियाद उम्मती जो करे हालेदार से, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। अरे मेरे नबी की शान ये है, अगर उनका गुलाम हजरत उमर
اگر خطبہ دے نہاون کی سرزمین پر یہاں سے آواز سے وہاں صحابی سن سکتا ہے، ان کی آواز یہاں سنی جا سکتی ہے، تو اگر گھاچی والا مسجد میں بیٹھ کر اگر آقا کا کوئی غلام یا رسول اللہ کہے تو کیا میرے آقا مدینے میں کیوں نہ سن رہے ہوں گے؟ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا نا تو پھر ایک حدیث پاک سن لو۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، کہا ہے میرے صحابہ سنو، میں اپنے غلاموں کے درود کو سنتا ہوں۔ تو صحابہ نے اس کیا، حضور آپ ہمارا سنتے ہیں، ہمارے بعد آئیں گے، اب ان کے بعد میں آتے رہیں گے، ہمیں یہاں تو آپ کو سنا رہے مکی مدینے میں ہے، لیکن کوئی عراق میں، کوئی خراسان میں، کوئی دمشق میں، کوئی ملک شام میں، کوئی کہاں، یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کو کیسے سنتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، سن لو، میرے یہاں دور نزدیک کا کوئی معاملہ نہیں، جو اس کو محبت میں ڈوب کر درود و سلام سناتا ہے، کہا میں اس کے درود کو سن لیا کرتا ہوں۔ تو درود پاک کس طرح پڑھنا چاہیے؟ تو ذرا گنبد خضرا کو تصور میں لائے، آقا کو دیکھ رہا ہوں نہیں تو آقا مجھے دیکھ رہے، ہرے ہرے گنبد سے تصور سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعاصم الوداد وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جسم کو ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم کو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا، اور کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا، یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آقا سے جتنا گہرا رابطہ ہوگا نا، دنیا میں اتنی ایمان کی پاور کے ساتھ دنیا سے جاؤ گی۔ آج کی ہماری محفل کس کے بارے میں ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری۔ الحمدللہ یہ چھٹی کی برکت ہے کہ ایک ایک بزرگ کی شان الحمدللہ ہم سنتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ یہ جو ہے تابعی ہے۔ کیا ہے؟ تابعی جانتے کیسے کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، حضور ارشاد فرماتے، من توبہ لمن رآنی ومن رآنی لم یتمسن النار مسلمہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، کہا اسے جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ صحابی وہ جو آقا کو دیکھے ایمان کی حالت میں، آقا سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحابی۔ اور وہابی معلوم کس کو کہتے ہیں؟ جو آقا کو نہ مانے، آقا کی عظمتوں کو نہ مانے، آقا کی شان کو نہ مانے، جان لینے کو کیا ہے؟ ہاں، صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ میں اگر یہاں سے آقا کو پکاروں گا میری مدد فرمائیں گے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کو برا لگ رہا ہے چھوڑ دیتا ہوں، چلو۔ تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے آقا کو دیکھا ایمان کی حالت میں، ملاقات کی، دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا۔ تابعی جس نے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں گیا۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے تابعی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، ملاقات کی اور دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سید التابعین ہیں، سارے تابعین کے سردار ہیں۔ آپ تھوڑا ان کا گھریلو بیک گراؤنڈ بھی جان لیں۔ یہ بصرہ کے قریب میں ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ان کے والد رہتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ علاقہ بصرہ سے ہٹ کر جو تھا وہ فتح کیا گیا، تو وہاں پر سارے لوگوں کو گرفتار کر کے مدینے لایا گیا۔ ان میں ان کے والد یسار تھے جن کا نام تھا۔ اب یسار جو تھے چونکہ وہاں سے غلام بنا کر لائے تھے تو انہیں لے لیا حضرت زید بن ثابت
کاتب وحی محافظ قرآن حافظ قرآن حضرت زید بن ثابت نے اپنے گھر لے لی. یعنی حضرت حسن بصری کے والد حضرت یسار یہ چونکہ حضرت عمر کے دور میں پھر ایمان لائے. اب ایمان لانے کے بعد ان کے آ رہے تھے, ایمان لانے کی خوشی میں حضرت زید بن ثابت نے انہیں آزاد کر دیا. پھر آپ نے نکاح حضرت خیرہ یعنی حضرت خواجہ حسن بصری کی جو والدہ تھی ان کا نام خیرہ, آپ نے ان سے نکاح فرما لیا. ان سے نکاح کیا تو سن 21 ہجری میں آپ کے گھر میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی. جیسے ہی ولادت ہوئی آپ کے والد آپ کو لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے. جیسے لے گئے تو آپ نے تہنیت کی. تہنیت جانتے ہو؟ تہنیک جانتے کس کو کہتے ہیں؟ تہنیک کہتے جیسے بچہ پیدا ہو کسی بزرگ کا جھوٹا اسے کھلا دینا چشا دینا, اسے کہتے تہنیک. یہ بزرگوں سے ثابت ہے, سمجھ نہیں بات نا. اسے آج بھی ہمیں کرنا چاہیے, دو جانے سے پہلے یہ کر لینا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کھلایا اور آپ کے والد کو کہا اے اسار, کہا یہ بڑا حسین و جمیل ہے, کا اس کا نام حسن رکھ دے. آپ کا نام حسن رکھا گیا. اور اس کے بعد آپ نے کہا اور دعا بھی دی, کہا اے اسار سن, تیرا یہ بیٹا دین کا بہت بڑا فقیہ نکلے گا اور لوگوں کا امام نکلے گا اور یہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہی محبوب بھی ہوگا. اب چونکہ آپ کی جو والدہ حضرت خیرہ تھی وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھی. آپ کی والدہ یہاں گھر میں کام کرنے کے لیے آیا کرتی تھی. جب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رویا کرتے نا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی گود میں لیتی, یہاں تک کہ آپ جب زیادہ رونے لگتے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو خود اپنا دودھ پلاتی تھی. گویا کہ حضرت ام سلمہ جو امہات المومنین میں سے ہے, حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائی ماں بھی. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محض 12 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد علم ظاہری اور باطنی کا استاذ کوئی اور نہیں بلکہ باب مدینۃ العلم حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں. آپ سوچیں, آج اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کسی پیر کا بڑے پیر کا مرید ہو جائے, کیا کہتا ہے؟ یار میرے پیر کا فلاں نام ہے, میرے پیر صاحب فلاں ہے اور یہ میرا پیر بھائی ہے. تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی کتنا فخر کرے کہ وہ آپ کا کوئی اور پیر نہیں, سارے ولیوں کا سردار مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے. اور جب پیر بھائی کہنے کی بات آئے تو کوئی عام انسان نہیں. آپ کے پیر بھائی معلوم کون ہے؟ آپ کے پیر بھائیوں میں حضرت امام حسن و حسین, امام حسن و حسین ہیں. اور اس کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ نے آپ کو کلاہی 4 ترکی پہنائی. 4 کونے والی آتی نا ٹوپی, چاہے 1 2 3 اس طرح کر. ابھی تو یہاں مارکیٹ میں آ گئی, آپ لوگ بھی پہن سکتے ہیں. سمجھے بات نا, مارکیٹ میں بہت سارے ٹہل رہی ہے, اس میں لکھا رہتا ہے یا علی علی. سمجھے بات نا. تو کلاہی 4 ترکی مولا کائنات علی مرتضیٰ نے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو پہنائی. اور اس میں مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک ترک دنیا, ایک ترک عقبہ, ترک خرد و خواب اور ترک خواہشات. یعنی 4 چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام یہ کلاہ 4 ترکی ہے. تو کہا پہلا ترک دنیا, یعنی دنیا سے اس کا کوئی مطلب نہیں. اور ترک عقبہ یعنی اگر عبادت کرتا ہے اس لیے نہیں کہ جنت مل جائے, اس لیے کہ دوزخ سے بچ جاؤں, بلکہ اگر عبادت کرتا ہے اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے, اس غرض سے عبادت کرتا ہے. اور ترک خرد و خواب یعنی بندہ کم کھائے, کم بولے, کم سوئے, ہے کہ نہیں؟ یہ 4 ترکی لگائے ہوئے جو گھوم رہے ہیں, دیکھ لینا ذرا کتنا کھاتے ہیں اور کتنا کیا کرتے ہیں. پھر کہا ترک خواہشات, پھر خواہشات کو چھوڑ دینا. یعنی دل چاہ رہا ہے نا کیا چکن ٹکا کھانا ہے, دل چاہ رہا ہے کیا یہ کھانا ہے,
اس چیز کے ترک کر دینے کا نام ترک خواہشات، یعنی آپ اپنے نفس کی کوئی بات نہیں مانے. اگر نفس کہے یہ کھانا سے چھوڑ دے، یہ نہیں کھانا، نفس کو مارے. جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نفس نے کہا ہے عبد القادر جیلانی آرام کر لے، غوث پاک ایک پیر پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد پورا قرآن پاک ختم فرما دیا. آج ترک خواہشات ہو سکتی ہیں، یا تو قرآن پڑھ رہے نیند آ رہے بند کر کے سو گئے، چھوڑ دیا، بہرحال ادھر نہیں جانا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ علم ظاہری اور علم باطنی کے اعتبار سے وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ وہ ان کے استاد ہیں. اب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا کی شان یہ کہ آپ نے 130 صحابہ کرام سے ملاقات کی، جن میں سے 70 صحابی وہ بدری ہیں، بدر میں شریک ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام سے آپ نے ملاقات کی. حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، حسن و حسین، ان سب سے ملاقات آپ نے کی. اور اس کے علاوہ آپ نے 50 دیگر صحابہ کرام سے ملاقات کی. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آپ آج بھی بصرہ کا نگینہ سب سے موتی جو ہے نا سب سے قیمتی ہوتا ہے، آپ اس کے پرکھنے والے بہت، اس میں آپ کو مہارت تھی. اور آپ ہیرے، اس کے علاوہ نگینہ، پتھر، عقیق، ان سب کی بڑی اچھی معلومات ہے، بہت بڑے، اور آپ بڑے بزنس مین بھی تھے، اور آپ کے پاس بہت سارا مال و زر سب کچھ تھا. لیکن حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ ایک مرتبہ آپ چونکہ تجارت کی غرض سے ملک روم گئے، وہاں جانے کے بعد سوچا یہاں کا جو بادشاہ ہرقل ہے اس سے ملاقات کی جائے اور اپنے بزنس کے حوالے سے بات کی جائے. جا کر کے جب بات کیا وزیر سے، تو وزیر نے کہا کہ آج بادشاہ بہت بزی ہے، اس وجہ سے آج بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. کہا تم ہمارے ساتھ چلو، ایک عجیب و غریب چیز دکھاتے. اب وزیر خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک میدان کے اندر آیا. اب اس میدان کے اندر دیکھا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ وہاں پر ایک بہترین خیمہ لگا ہے. خیمے کو آپ کو سمجھاؤ کہ پہلے زمانے میں جو خیمہ ہوتا تھا، جیسے آج کے اعتبار جھوپڑا سب، ہر طرح سے کپڑے لگے ہوتے تھے اور اس کی کھوٹے گاڑ دی جاتی تھی، کیلے، اس طرح کر کے خیمہ بہترین خوبصورت بنایا جاتا. اب وہاں جو خیمہ تھا نا، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا اس کا کپڑا وہ ریشم کا تھا، اس کی جو تاریں لگی تھی سونے اور جواہرات کی لگی تھی، اور اس کے جو کیلے لگی تھی وہ سارے کے سارے سونے سے لگی تھی. اللہ اکبر. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے میں نے دیکھا اتنے میں بہت سارا ایک بڑا لشکر سپاہیوں کا آیا، فوجیوں کا آیا، اور آنے کے بعد چاروں طرف سے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد سر کو جھکایا اور وہاں سے چلائے، سارے کے سارے چلے گئے. تھوڑی دیر گزرتی اس ملک کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور آئے اور آ کر کے اسی خیمے کا چکر لگائے، اور چکر لگانے کے بعد سر کو جھکایا اور وہاں سے چلے. تھوڑی دیر گزرتی اس ملک کے بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر آئے، آ کر کے سارے خیمے کا پورا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد سر کو جھکایا، چلے گئے. اس کے بعد خوبصورت حسین عورتیں آتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے اور جواہرات ہوتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تشت ہے، ان کے ہاتھوں میں سونے جواہرات ہے. آ کر کے سارے خیمے کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد وہیں پر کھڑی ہو گئی، سر کو جھکایا، وہاں سے چلی گئی. اب اس کے بعد بادشاہ ہرقل آتا ہے، اور آنے کے بعد اس کے ساتھ چند اس کے کارندے رہتے ہیں. آ کر کے سیدھا خیمے کے اندر گئے. خیمے کے اندر تھوڑی دیر رہنے کے بعد کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا. باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے. اب حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا یہ معاملہ کیا ہے، آخر اس خیمے کے اندر ہے کیا؟ کتنے سارے لوگوں نے طواف کیا، ساری چیزیں کرنے کے بعد چلے گئے. آخر میں بادشاہ آتا ہے، اور بادشاہ بھی صلاح کرتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اب وزیر کہنے لگا در حقیقت بات یہ کہ اس خیمے کے اندر
बादशाह का एक बेटा था जो हुस्न कमाल, हुस्न भी, ज़ाहिरी हुस्न जमाल भी रखता था, कमाल भी रखता था, बड़ा बहादुर भी था और बादशाह उसे बड़ा प्यार करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह का बेटा अचानक बीमार होता है, उसी बीमारी के अंदर इंतकाल कर जाता है। और इसके बाद जब हर साल ये मामला आता है, उसकी तारीख आती है, तारीख आने के बाद पहले यहां आकर के सारे सिपाही उसका तवाफ करते हैं और वहां पर गार्ड दे करके वहां पर सर को झुकाकर चले जाते हैं। इस तरह करके फिर हकीम उलमा आते हैं, दानिश्वर आते हैं, हुक्मा आते हैं, डॉक्टर आते हैं और आखिर में औरतें आती हैं। दर हकीकत बात यह है कि बादशाह जो इतने सारे लोगों को तवाफ करवाता है और आखिर में जाने के बाद अपने बेटे से मुखातब होता है, कहता है बेटा सुन ले। कहा बेटा सुन, कहा याद रख, अगर तेरी जान को अगर लश्कर और सिपाहियों के जरिए बचाई जा सकती थी, बचाया जा सकता था, तो याद रख मैं सारे लश्कर और सिपाहियों को कुर्बान कर देता, तो मुझे बड़ा महबूब था, मैं तेरी जान को बचा लेता। लेकिन जान लेने वाला बड़ा ताकतवर है, बड़ा पावरफुल है, लिहाजा सुन। और अगर हकीम और डॉक्टरों के जरिए तेरी अगर जान को बचाया जा सकता था, सारे हकीम और डॉक्टर और दवाओं को पेश करके तेरी जान को बचा लेता, और अगर बड़े बड़े उलमा और दानिश्वरों के इल्म के जरिए से खूब झाड़ के जरिए अगर बचाया जा सकता था, तो मैं तेरी जान बचा लेता, सारे उलमा को कुर्बान कर देता। इसी तौर पर अगर सोने और चांदी और जवाहिरात के जरिए या हसीन जमील औरतों के जरिए अगर तेरी जान बचाना आसान होता, तो मैं सारी औरतों को कुर्बान कर देता, सारे सोने और जवाहिरात की तश को सब कुर्बान कर देता, लेकिन तेरी जान को बचा लेता। लेकिन याद रख, जो मालिक सबसे पावरफुल है, सबसे बड़ा ताकतवर है, कहा वो इतना पावरफुल है, उसे अगर दौलत दी जाए तब भी राजी नहीं होता, अगर उसके हुस्न जमाल वाली औरतें दी जाए तब भी वो राजी नहीं होता है, लश्कर और फौज से राजी नहीं होता है, और ना ही उसके सामने किसी की चल सकती है। कहा याद रख, अगर मेरी उसके सामने चलती मैं तेरी जान जरूर बचा लेता। अल्लाह अकबर। जैसे ही इस वजीर की गुफ्तगू को हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सुनते हैं, फौरन आप अपनी सारी दौलत को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं, और उसके बाद कुर्बान करने के बाद आपने फकीराना लिबास पहन लिया और हक अल्लाह में लग गए। इसके बाद कभी दुनिया की तरफ तवज्जो ना किया। ये एक बात है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस तौर पर दुनिया को तर्क कर दिया, लेकिन मुअर्रिखीन ने एक रिवायत और नकल बयान की है। कहा हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि एक मर्तबा आप बाजार से गुजर रहे थे, बाजार में देखा एक हसीन और जमील खूबसूरत औरत है। जैसे हजरत ख्वाजा हसन बसरी की निगाह उस पर पड़ती है, आप टकटकी बांध कर देखने लगते हैं। वो औरत कहने लगी, ऐ हसन बसरी, क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता है, अल्लाह से खौफ नहीं आता है, आखिर तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? एक गैर महरम गैर औरत को देखना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, ऐ औरत को कितना हसीन और जमील है, इतनी तेरी आंख कितनी खूबसूरत है, सुरमगी तेरी आंखें हैं, कहा कि इतना ऐसा चाहता है तेरी आंखों को देखो तो देखते रह जाओ। अब इसके बाद देख ही रहे थे। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा हसन बसरी को औरत कहती है, कहते हैं हसन बसरी, क्या तूने अल्लाह के फरमान को नहीं सुना? अल्लाहु आलम काइदतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह ताला तुम्हारी निगाहों की खयानत को भी जानता है, दिलों के अंदर जो वसवासात आ रहे हैं अल्लाह उसे भी जानता है। अल्लाह अकबर। इसके बाद वहां से वो औरत चली गई। जाने के बाद ख्वाजा हसन बसरी वहां से चले गए। अभी आप अपनी तौबा से पहले का वाकया, दुनिया छोड़ने से पहले का वाकया बयान कर रहे हैं। अभी औरत जाती है, जाने के बाद एक चक्कू लेती, छुरी लेती है और एक तश को अपनी खादिमा से मंगवाती है और इसके बाद आंखों में डालकर निकालती है, तश में रख देती है और एक सीधा एक खत लिखती है, एक लेटर लिख देती है। अल्लाह अकबर। वहां लेटर लिखने के बाद तश को एक कपड़े से ढाक दिया, कहा जाओ ख्वाजा हसन बसरी को दे करके आओ। अब वो खादिमा आती है, आकर हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में पेश करती है। आप बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरी उस माशूका ने मेरे लिए कुछ तोहफा भेजा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही आप उस कपड़े को हटाते हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखते कि वो उस औरत की आंखें उस तश के अंदर है
اور ایک चिट्ठी लिखी है। अल्लाह अकबर। उस चिट्ठी के अंदर लिखा है, ऐ हसन बसरी कान खोल कर सुन लो, कहा मुझे ऐसी आंखें अपने पास रखना गवारा नहीं कि जिन आंखों की वजह से मेरे आका सलाम की उम्मत फितने में पड़ जाए, लिहाजा मैं ऐसी आंख को अपने पास रखना पसंद नहीं करती। इन आंखों को मैं तुम्हारे लिए तोहफा पेश करती हूँ। आज जरा हालात हाजरा के एतबार से देखते जाओ, क्या आज हमारी माँ, आज हमारी उम्मत, आज हमारी कौम की बेटियां या औरतें क्या इस अंदाज का पर्दा करती हैं? आज बेहुदा अंदाज में शादी और ब्याह से लेकर के मौत तक आज आप देखिए फैशन करके लोगों को नुमाइश करने के लिए आती हैं, लोगों को दिखावा करने के लिए आती हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी औरतों के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ये सारा का सारा जिस जहन्नम का है। और कहा जो शौहर या बेटा या उसका बाप, कहा इस तरह नंगेपन को या इस तरह बेपर्दा अंदाज में आने के बारे में कुछ नहीं कहता। आका फरमाते वो दय्योस है, दय्योस है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज कर रहा था, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जैसी कैफियत देखी, आपके दिल पर एक चोट लगी, आप फौरन तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। दौड़े दौड़े उस औरत के घर की तरफ पहुंचते हैं। क्या देखा? उस औरत का जनाजा उड़ गया है। गए, जनाजे को देखने के बाद आपने कंधा दिया। अल्लाह अकबर। तजहीज़ और तदफीन के बाद रात के वक्त में आए, तौबा इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह की बारगाह में नमाज़ें पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में रोते रहे, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। आए पिछले सारे गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करता हूं, ऐ अल्लाह आखिर उस औरत के से मेरी एक मुलाकात करा दे ताकि उसके हाल को, उसकी बातों को पूछ सको, वो मेरे लिए कुछ वसीयत कर सके, नसीहत कर सके। आप ख्वाब में उस औरत को देखते हैं, वह औरत कहती है, ऐ हसन बसरी तुम्हारे लिए एक ही नसीहत है, काइदा अस्बहत फला तंतज़िर मसा व इदा अमसैत फला तंतज़िर सबा। कहे हसन बसरी, कहा अब टाइम कम है, लिहाजा जल्दी जल्दी, कहा अगर सुबह करो शाम का इंतजार ना करो, शाम को हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करो, नेकियां कर जाओ, फौरन तौबा कर लेना, कहा यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला यहां सच्चे दिल से तौबा करने के बाद आपने सारी अपनी दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। इसके बाद लोगों को वाज़ो नसीहत करते, लोगों को खुदा की तरफ बुलाया करते थे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपका ये मामला था कि आप अपने अखलाक के जरिए से लोगों को दीन सिखाया करते थे। अल्लाह अकबर। आप बहुत सारी जंगों के अंदर भी हजरत उमर के दौर में शरीक हुए, बहुत सारी जंगों के अंदर भी आप गए। अल्लाह अकबर। और कभी आप हक बात कहने से कभी गुरेज नहीं करते। आज होता है ना, आज जिसके हम नौकरियां करते हैं वो हमारा जो मेन बॉस है ना, कुछ भी कहते हैं उसकी बात को मान लेते। कहा हाँ नहीं बिल्कुल सही बात, चाहे वो उल्टा हो चाहे सीधा हो, क्यों हम उसके यहां नौकरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, एक शख्स था, एक बादशाह जब बना, उस बादशाह का नाम था, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बादशाह का नाम था यसीद बिन अब्दुल मलिक। जब दमिश्क का बादशाह बनाना तो उसने अम्र बिन हुबैरा को इराक, शाम और बगदाद का गवर्नर बना। जब वो बना, जाहिर सी बात उसने उसको गवर्नर बनाया था। गवर्नर बनने के बाद अम्र बिन हुबैरा ने अपने यहां पर खुरासान के अंदर और यहां बसरा के अंदर इसने 3 काज़ी मुकर्रर किए। उनमें से हजरत इमाम शातिबी थे, मोहम्मद बिन सीरीन और हजरत ख्वाजा हसन बसरी। अभी जाहिर सी बात है, गवर्नर ने इनको नौकरियां दी, इनको अपने यहाँ काज़ी क़ुज़ात बनाया, अपने यहाँ रखा। अब इसके बाद पूछने लगे, कहने लगा सुनो ऐ ख्वाजा हसन बसरी सुनो, कहा उसने मुझे गवर्नर बनाया और मैं अपने गवर्नर की हर बात को मानता हूं। आज आप सोचिए, क्या कोई गवर्नर जिसने अभी नौकरी दी हो, क्या वो गवर्नर के खिलाफ कोई जाएगा? हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, का बादशाह सुन,
اگر تو نے اپنے بادشاہ، اپنے گورنر سن اپنے بادشاہ عبد الملک کی اگر بات کو مانا، یزید بن عبد الملک کی، اور وہ معاملہ اللہ کی رضا کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، تو یاد رکھ لے پھر تجھے مرنے کے بعد کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے بادشاہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا، اللہ کی بات کو مانا، اس کی بات نہ مانا، تو کہا سن لے، کہا قبر میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر فضل کرے گا، اور میری قبر میں بھی وہاں تیری قبر کو روشن کر دے گا۔ کب؟ جب تو بادشاہ کی نہیں اللہ کی مانے گا۔ لیکن یہاں اگر کسی کے یہاں کوئی نوکری کرتا ہے نا، تو اس کی ہاں میں ہاں مل جاتا ہے، چاہے سچی بات ہو جائے غلط بات۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک پڑوسی تھا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو پڑوسی تھا نا، وہ آگ کا پجاری تھا، مجوسی تھا۔ اب وہ مجوسی سے جو تھا نا، 80 سال کا ہو گیا، اسے سمجھاتے رہے لیکن نہیں۔ آخر کار جب مرنے کا وقت آیا، آپ کو پتا چلا، دوڑے گئے، کہا اے مجوسی کلمہ پڑھ لے، دائرہ اسلام سے وابستہ ہو جائے۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا مجھے آگ کے قریب لے چلو، چونکہ میری موت کا وقت قریب آ رہا۔ تو کہا اس کی آگ میں ہاتھ ڈال دینا۔ تو کہنے لگا آگ میں ہاتھ ڈالو جل جائے گا۔ تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا میں ڈال دو۔ آپ نے اس طرح آگ میں ہاتھ ڈالے رہے، کہا نکالو جل جائے گا۔ کہا ایسے میں نہیں نکالوں گا۔ اب اس کے بعد بہت کوشش کی، کہا اللہ کا واسطہ نکال لو، تو پانی لے جاؤ، اللہ کا واسطہ تم اسے نکال دو۔ اب اس کے بعد جیسے ہی نکالا، دیکھا اب وہ جو مجوسی تھا فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گیا۔ اب جب مسلمان بن گیا تو کہا اے حسن بصری مجھے ایک چٹھی لکھ دو اللہ کی بارگاہ میں کہ حسن بصری کے ہاتھ پر ایمان لایا اور اللہ اس سے تو راضی ہو جائے، جنت عطا کر دے۔ کہنے لگے اپنا ٹھکانہ نہیں، تمہارے بارے میں کیا کہتے؟ کہا چٹھی لکھو۔ چٹھی لکھوایا اور اس سے مرنے کے بعد اپنے گھر والوں کا میری قبر میں رکھ دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رات کے وقت میں زاروں قطار رو رہے ہیں، اے پروردگار عالم اس کی بخشش کر دینا، رات میں کیا خواب دیکھتے؟ وہی مجوسی جس نے 80 سال اللہ کی نافرمانی کی، اب کیا دیکھتے کہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ خواجہ حسن بصری نے پوچھا کہا کس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی؟ کہا جو آپ نے چٹھی لی اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، کہا اسی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اللہ کی بس عبادت میں لگے رہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ یہاں تک ایک موقع پر ایک بندہ آیا آ کر کہنے لگا، جو بادشاہ تھا، کہنے لگا، بادشاہ نہیں بڑا آدمی تھا، کہنے لگا خواجہ حسن بصری آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کی طرح فقہ و فاقہ اختیار کروں، آپ کا دوست بن جاؤں۔ یعنی آپ کا دوست بننے کی تمنا ظاہر کی۔ جب دوست بننے کی تمنا ظاہر کی تو کہنے لگا میرا اور تیرا کوئی کمپائر نہیں، میرا اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا تیرے پاس اتنے نوکر چاکر، اتنے غلام، اتنے ساری چیزیں، سب کچھ ہے، کہا میرا تیرا مقابلہ کیا؟ وہ بندہ گیا، جانے کے بعد ساری اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اپنے عزیز و اقارب کو دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، واپس آیا، کہا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا، کہا اب آجا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا سن، کہا 3 باتوں پر ہمیشہ عمل کرنا۔ پہلی بات ہے کہ اللہ والوں پر کبھی آواز نہیں اٹھانا، اللہ کے جو بندے ہو تو ان پر نکتہ چینی نہیں کرنا، اور ہمیشہ اپنے عیبوں کو تلاش کرنا، دوسرے کے عیبوں کو نہ دیکھنا۔ کہا کیا ملے گا؟ کہا ملے گا یہ کہ جو تو چیز چاہے گا اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، ابھی چند دن اس نے کیا، اب اس کے بعد لوگ آئے آ کر کے کہنے لگے اللہ اکبر، اسی بندے کے پاس جو مالدار آدمی تھا سب کچھ قربان کر دیا، کہنے لگا شہر میں بارش نہیں ہو رہی، آپ ذرا دعا کر دیں۔ جیسے کیا اللہ بارش نہ، کہا بھی بارش نہیں ہوگی،
وہ کہنے لگا اے اللہ، اے پروردگار عالم، کا اگر بارش تجھے نہیں برسانا تھا تو ان کو میرے پاس بھیجا کیوں؟ نہ بھیجتا، تو نے بھیجنے کی توفیق دی ہے۔ جیسے کہا جم بارش شروع ہو جاتی۔ وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ، ان پر بھی انشاءاللہ ایک بار کلام کرنا ہے حضرت رابعہ بصریہ پہ۔ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آئے، پردے کی اور سے کہنے لگے اے رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اے رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر کہنے لگے، رابعہ بصریہ کہنے لگے اے حسن تم میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو، کہا میں تم سے شادی کر لوں۔ پہلا سوال کا جواب یہ کہ دنیا سے میں جاؤں گی ایمان کے ساتھ جاؤں گی یا کفر کے ساتھ جاؤں؟ کہا یہاں اپنا ٹھکانہ نہیں، تم آپ کے بارے میں کیا بتاؤں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کہا یہ اپنا ٹھکانہ نہیں، آپ کے بارے میں کیا بتاؤں؟ کہا تیسرا یہ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے اپنے بارے میں ٹھکانہ نہیں، جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ یہاں تو ناطخواں ہاتھ اٹھا کے جنتی بنا دیتے، خالی ہاتھ اٹھا دو نا یا رسول اللہ کا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دو جنتی۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہہ رہے کہ میرے بارے میں ٹھکانہ نہیں، تو حضرت رابعہ بصری کہتے میرا راستہ چھوڑ دو۔ کہا میرا یہ راستہ بہت لمبا ہے، جس سفر کو پہ جانا ہے اور ٹائم میرے پاس کم ہے، یعنی آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، ٹائم بہت کم ہے، کہ پتہ نہیں کب انتقال ہو جائے، میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ دل بھر کے اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ کو راضی کر سکوں اور اپنے آخرت کے سفر کا سامان تیار کر سکوں۔ آپ سوچیں وہ رابعہ بصریہ ہیں، یہ خواجہ حسن بصری، اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی اتنا روتے تھے اللہ اکبر، آپ کو ہمیشہ لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے سمجھ لو گنہگاروں نے، حبیب اعظمی جیسے لوگوں نے توبہ کی۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک شاگردہ تھی، اس شاگردہ کا معاملہ یہ ہوا کہ جوان ہوئی، شادی، اس کے شوہر کا انتقال ہو، اس کا ایک بیٹا ہوا۔ سوچیے اگر میں شادی کرتے میرے بیٹے کا پھر کیا ہوگا، کیا کروں گی؟ اس نے شادی نہ کی، اس بچے کو بڑے ناز و نعمت کے ساتھ پالا، اللہ نے دولت بھی تھی، لیکن وہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد نافرمان گناہوں میں لگ گیا۔ ہمیشہ سمجھاتی اللہ اکبر، لیکن سمجھتا نہیں۔ آخر کار ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا، جب مبتلا ہوا بستر پر آیا تو کہا جاؤ خواجہ حسن بصری سے میری لیے دعا کرو۔ گیا اس کی ماں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ چلو میرے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ کہا تیرا بیٹا اتنا بڑا گنہگار، اس کے لیے دعا کرنا؟ کہا نکل جا یہاں سے۔ کہا اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اب وہ آیا، بالکل اس کا بیٹا مرنے کی کگار۔ کہا ماں خواجہ حسن بصری تو نہیں آئے، لیکن ایک میری عرض ہے، کہا جب میں مر جاؤں نا تو میری 3 نصیحتوں پر عمل کرنا۔ کہا پہلے یہ کہ جیسے انتقال ہو اپنا دوپٹہ میرے گردن میں باندھ کر پورے گھر میں گھمانا، باہر لے جانا، تاکہ دنیا والے کو پتا چل جائے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے یہی سزا دی جاتی۔ دوسرا یہ کہ میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا، اور تیسرا یہ کہ مجھے جو ہے نا لے جا کر کسی انسان کے پاس دفن نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ میری نحوست کی وجہ سے کہیں ایسا ہو جائے کہ قبر والوں کو تکلیف لے جائے، قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا۔ یاد رکھنا ہمیشہ اپنے مردے کو دفن کرنے میں اس چیز کا لحاظ کرے کہ نیکوں کے پاس دفن کرے، اس نیک کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ چند سال پہلے ایک ناگپور کے اندر ایک شرابی انسان تھا، شرابی جوانی انسان تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا نا تو جا کر کے قبرستان میں دفن کیے نا تو اس کی قبر کے اوپر پھول آ گئے۔ جب پھول آ گئے نا تو سننی تو ہوتا ہی ہے، کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ تو اللہ کا ولی ہے، سمجھے نا، کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اللہ کا ولی ہے۔ سارے کے سارے لوگ نا کیا کرنے لگے، کہا اس کو مزار بنائیں۔ جب مزار بنانے لگے نا تو دیوبندی لوگ اعتراض کیے، پھر وہ معاملہ کورٹ کچہری گیا۔ کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بھائی ان کی جگہ ہے دیوبندیوں کی اور آپ کا ہے نہیں، آپ وہاں نہیں بنا سکتے، اگر آپ کو ایسا ہے نا
تو اس کی جو ہے نا قبر کو وہاں کھودو اور یہاں سے لے جا کر کے کہیں بھی اپنی لے جا کر مزار بناؤ۔ اب گئے جا کر کے، جب کورٹ کا آرڈر ہوا، جا کے چند سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب کھودا گیا نا تو اس کو نکال کے لے کے گئے کہ اب جا کر اسی مزار بنائیں گے، یہاں پر بس پھول چادر سب ایک دھندا بنے گا۔ لے کے گئے، جب وہاں گئے نا، جیسے قبر میں رکھا اسی قبر میں سانپ آ گئے، قبر میں سانپ آ گئے اور سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے تو سوچے یار یہ ایسا معاملہ کیوں ہوا، وجہ کیا ہے؟ تو وہاں پر اس زمانے کے ایک بزرگ کے خلیفہ تھے، ان سے جا کے جب پوچھا نا، انہوں نے مراقبہ کیا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ اس کو لے جا کر اچھوں کے، یعنی ایک اللہ کے ولی کے سائے میں دفن کے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ کہا جب اسے یہاں سے ہٹا دیا تو ظاہر سی بات اس پر سانپوں کا عذاب آ گیا۔ تو ہمیشہ اس چیز کا لحاظ کیا کریں کہ اپنے مردوں کو اچھوں کے بازو میں دفنائیں۔ بہرحال جب اس بچے کا انتقال ہو گیا، اب یہ عورت سوچنے لگی کہ چلو اس کو کرتے، جیسے گلے میں پھندا ڈالا کہ اسے پورے گھر میں گھماتی ہوں۔ ادھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے آئے، آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا کون؟ کہا حسن بصری۔ کہا کیا لینے آئے؟ کہا کھول کھول۔ کھولا، کہا جنازے کی نماز پڑھنے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرے بیٹے نے سچی توبہ کر لی، مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ حسن جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس سے تم نفرت کیوں کرتے ہو؟ جاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ آپ سوچے ذرا، بندہ پوری زندگی نافرمانی کیا، سچے دل سے توبہ کیا، اللہ کو اس کی توبہ پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام عطا کر دیا ہے۔ آج اگر ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کیوں نہ عطا کر دی؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے، اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 4 آدمی آئے۔ جب 4 آدمی آئے تو ایک شخص کہنے لگا، حضور میرے گھر میں اس سال بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی ہے، بہت زیادہ سوکھا پڑ گیا ہے، آپ دعا کر دیں۔ کہا جاؤ جا کر کے کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کر دے۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور میرے گھر میں بڑی فاقہ کشی ہے، بڑی غریبی ہے، دھندا چلتا نہیں ہے، دعا کر دیں۔ کہا جاؤ استغفار کثرت سے کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری غربت کو دور کر دے۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے حسن بصری کا میرے گھر میں بیٹا نہیں ہے، میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ کہا جا کثرت سے استغفار کر، اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دے دے گا۔ ایک شخص آیا، کہا یہ فلاں پریشانی میں مبتلا ہو، میرے لیے کوئی وظیفہ دے دے۔ کہا جا کثرت سے توبہ استغفار کر، اللہ تعالیٰ تیرا پر کرم کرے گا۔ وہاں ایک بیٹا شخص کہنے لگا، کہا اے حسن بصری میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پر 4 قسم کے مریض آئے، چاروں نے فریاد کی دوا ایک ہی۔ کہا تمہیں قرآن کی آیت نہیں پڑھی، یرسل السماء علیکم مدرارا ویسیرا؟ کہا اگر بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 4 نعمت دیتا ہے، بارش برساتا ہے، بیٹا دیتا ہے، غربت کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے۔ کہا میں اپنی بات نہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے وہ چاروں گئے، ابھی چند دل بھی جا کے استغفار نہ کیا، اللہ کا کرم ایسا ہو گیا، جو بے اولاد تھا وہ اولاد والا ہو جاتا ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی، اس کی غربت بھی دور ہو جاتی، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی۔ ان کا وظیفہ یہ لے کر کے جائے، کوئی بھی معاملہ اگر بے اولاد ہو تو کثرت سے توبہ استغفار کر، اللہ بیٹا دے دے گا، پریشانی توبہ استغفار کر، اللہ دور کر دے گا۔ یہ میں نے قرآن کا نسخہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ کو بات بتاؤں، آپ کی کچھ اقوال سنیں۔ اس بات کو جب میں پڑھا نا تو مجھے کافی دیر تک مسکراہٹ بھی آئی، غم بھی ہوا، ساری چیزیں ہوا۔ آپ سوچنا، اپنے آپ کو ٹٹولنا، پھر سوچنا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن پاک میں 99 جگہ پڑھا۔ کتنی جگہ؟ 99 جگہ پڑھا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے رزق مقدر کیا ہے اور اس کی ضمانت لی ہے، اور فرمایا صرف قرآن میں ایک جگہ پڑھا کہ شیطان تمہیں مفلسی کا ڈر دلاتا ہے۔ اب آسان کر کے سمجھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے قرآن میں اللہ نے 99 جگہ یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔
کیا ہے؟ کتنی جگہ؟ 99 جگہ اللہ نے کہا میری راہ میں دو گے میں تمہیں مالدار کر دوں گا، اور بھی روزی بڑھا دوں گا، اور بھی دوں گا۔ اور کہاں شیطان کے بارے میں صرف ایک جگہ کہ شیطان یعدکم الفقر، کہ اگر اللہ کی راہ میں دو گے شیطان کہتا تو فقیر ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، ضرورت ہے تیری یہ دیتا۔ تو کہا آپ سوچو ذرا، ہم آج کس کی باتیں عمل کرتے ہیں؟ رحمان کی کہ شیطان کی؟ اچھا 99 بات اللہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ خرچہ کرو میں تمہیں بڑھا دوں گا، ایک جگہ یہ، لیکن ہمارا حال یہ کہ اللہ کی بات پہ نہیں شیطان کی بات پہ عمل کرتے ہم۔ یار یہ ضرورت ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے نا صحیح سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی ہوں، صحیح سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی ہوگے، لیکن آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر اتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہاں بھی انویسٹمنٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، سمجھے بات نا، بڑھا دے گا۔ تو کیا یہ انویسٹمنٹ ہمارے یہاں چلتا ہے؟ بس شیطان کی ایک بات اس پر بڑا عمل ہے، لیکن یہاں پر 99 جگہ اللہ نے کہا کہ بڑھا دوں گا، اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کتے کے اندر اللہ نے 10 صفات پیدا کی ہے، ان میں سے اگر ایک صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ولی اور بزرگ بنا دے گا۔ سبحان اللہ تو بول دیں۔ کیا کہا؟ شیطان کتے کے اندر جو ہے نا 10 صفات ہیں، اگر بندہ اپنی ایک صفات بھی پیدا کر لے تو کہا اللہ اسے بزرگی عطا کرتا۔ 10 صفات کو کسی موقع سے عرض کروں گا، لیکن ایک دو صفات بیان کر دیتا تاکہ آپ کے دل میں شک نہ رہے۔ کتے کی ایک بہت بڑی صفات یہ ہے کہ صبر اور شکر۔ کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ اگر کتا آ جائے، اگر آپ اسے روٹی دو تو کیا کرے؟ کھا کر کے شکر ادا کر دے، آپ کے پیروں کو چاٹے گا بھی اور آپ کی دعا کرے، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ڈش کھا کر کے، کھانے کھا کر بہترین مینو کھا کر کے الحمدللہ کتنے لوگ کہہ پاتے ہوں؟ اب دیکھتا ہوں کہ آج نیاز کھا کر کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں، دیکھ لینا اپنے آپ کو دیکھ لینا۔ تو کتے کی ایک صفت یہ ہے شکر، ہم اللہ کی نعمت کھانے کے بعد کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ دیکھ لے ذرا۔ اور کتے کی ایک صفت ہے صبر کرنا۔ کیا ہے؟ ہاں، اگر کتے کو کچھ نہ دو تب بھی صبر کرتے دم دبا کے بیٹھا رہے۔ یا نیاز میں لیٹ ہو جائے تو ذرا دیکھ، یہاں پہ اپنا تجھے یہاں نہیں دکھتا ہے، حال یہ ہے، سمجھے نا؟ تو کہا کتے کی 10 صفات ہیں، سمجھے نا؟ کتے کی 10 صفات ہے، اگر ان میں سے ایک صفت آ جائے تو اللہ اسے بزرگی دے دیتا ہے۔ تو 2 صفت سن لیا آپ نے، ایک صفت اور بتا دیتا ہوں۔ ایک صفت ہے وفاداری۔ کیا ہے؟ کتا جس کا کھاتا ہے اسی کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اور ہم جس کا کھائیں گے اسی میں شیئر کریں گے۔ صحیح ہے؟ یہ کتے کی 10 صفت بہرحال نہیں بیان کروں گا، 2 ہی 3 اسی کو لے لے۔ چونکہ خواجہ حسن بصری نے کہا اگر ایک صفت بھی اپنے اندر پیدا کر لو تو کہا تمہیں اللہ تعالیٰ بزرگی دے دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت یہ کہ کہا بڑے لوگوں سے، بادشاہوں کی صحبت سے بچا کر۔ دوسرا کہ عورت کے ساتھ تنہا نہ بیٹھا کر، خواہ حضرت رابعہ بصریہ ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا یہ کہا ناچ گانے کی محفلوں میں شرکت نہ کیا کر، اس لیے کہ ساری چیزیں تجھے دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ پہلی نصیحت کیا؟ بڑے لوگوں کی صحبت میں نہیں، وہ چاہے جتنا بڑا بھائی ہو، سمجھے نا؟ علاقے کا بھائی ہو جائے تو اس کے دم کے پیچھے کچھ لوگ بھاگتے ہیں، کچھ لوگ دم کے پیچھے بھاگتے، بھائی ہے، بھائی تیرا دل مردہ ہو رہا ہے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھ تیرے دل کو تازگی آئے گی، بروں کی صحبت میں نہیں۔ مال نہ دیکھو، اس کو اندر دیکھو تقوی کتنی، پرہیزگاری کی۔ اور دوسرا یہ کہا تنہائی میں کبھی عورت کے ساتھ نہ بیٹھنا، اپنی عورت کے ساتھ بیٹھنا کسی اور عورت کے ساتھ، ورنہ کہا وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے، سمجھے نا؟ یہ نہ سو یار میں تو بڑا نیک ہوں، اس شیطان نے بڑے بڑے ولیوں کی ولایت کو سلب کر لیا، تم جیسے ہم جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔
फिर कहा रंग गाने और बजाने की महफिलों में शरीक ना हुआ करो वरना तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाए। वैसे भी हमारा दिल जिंदा है क्या? है दिल जिंदा? सबका दिल मुर्दा है, कोई मिहो तो बात अलग सी है। आप मुझे बताओ, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को फिलिस्तीन के अंदर मारा गया, कितना दिल पसीजा जरा, कितने लोगों ने उनके लिए दुआएं की, कितने लोगों ने उनके लिए क्या किया, जरा अपने आप को देखो जरा। वो कहता हो ना कि आज हमारी मिसाल बॉयलर मुर्गी की तरह है कि मुर्गी की दुकान में जाओ ना तो एक मुर्गी कट रही, दूसरी मुर्गी दाना चुग रही। इसी तरह हाल ये कि हमारे भाई को मारा जा रहा है, हम आराम के साथ देख ले। सोचिए जरा, हालात ऐसे ही पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन हालात से डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के फरमान पर अमल करने की जरूरत है। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब अल्लाह का फरमाबरदार होता है, अल्लाह ऐसा बादशाह मुसल्लत का जो उस पर रहम करे, और बंदा अगर अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह उस पर ऐसा बादशाह मुसल्लत करेगा जो उस पर रहम ना करेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो हम पर मुसल्लत है इस वजह से कि आज हमारे अमाल अच्छे नहीं। जरा अपनी अपनी नेकियों को अपने आप को तलाश करो कि हम कितना नेक हैं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, कहा, अल्लामा इब्ने मुहद्दिस इब्ने जोशी ने इस रिवायत को नकल किया है आका अलैहिस्सलाम से, कहा अगर बंदा अपनी जबान को इसलिए रोकता है कि अल्लाह ताला से डरता है, किसी के ऐब जो इससे नहीं लगता है, तो मरने के वक्त अल्लाह ताला उसे ईमान की और उसे की जबान पर कलमे तैयबा जारी कर दे। और कहा अगर बंदा लोगों के ऐब तलाश करने में, ऐब जोई में लगता है, उसमें जबान को मसरूफ रखता है, का मरने के वक्त उसकी जबान पर कलमा जारी नहीं होगा। अब आप सोचे जरा, आज हमारा हाल क्या है? हाल हमारा क्या है? हुजूर ने तो कहा कि मुसलमान इस तरह एक हो जाएं, लेकिन हाल हमारा क्या है? अल्लाह ही रहम करे। ना कभी एक तंजीमें एक हो रही हैं, ना कभी एक प्लेटफॉर्म के लोग हमें एक हो रहे हैं, कुछ भी नहीं। ना जाने कहां कहां क्या क्या चल रहा। जाहिर सी बात है, झाड़ू जो होता है ना, अगर तिनका हो तो कचरा समझ के लोग फेंक देते हैं, लेकिन अगर यकजा हो वो झाड़ू न जाने कितने लोगों को हाथ देता है। तो मुसलमान यहाँ एक दूसरे के जोई दुश्मनी में आप देखे परेशान है, मस्जिद में कंधे से कंधा मिलाते, बाहर जाके ना जाने क्या क्या करते हैं। अल्लाह रहम करे। तो कहा अगर बंदे एक दूसरे के जोई में ना लगेंगे, जबान को महफूज रखेंगे, अल्लाह ताला उन्हें मरने के वक्त कलमे तैयबा उनकी जबान पे जारी फरमा दे। देखिए हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी वो नहीं है कि ला कर उनका बहुत सारा मैं आपके सामने पेश करूं। जो मैंने तलाश किया आपके सामने पेश किया, और उनकी नसीहतें, उनकी बातें, उनकी तालीमात पर अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।